بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم علیکم بسنتی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا بیان، جس میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگنے کی سنتیں، آپ کے وضو کی پورا سنت طریقہ، آپ کے غسل کا طریقہ بتایا ہے۔ آپ کی زندگی کی ایک اہم ترین سنت وہ مسواک ہے، اور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ وضو سے پہلے بھی آپ خوب اچھی طرح مسواک کرتے تھے، غسل سے پہلے بھی بہت اچھی طرح مسواک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے بھی مسواک کرتے تھے، کھانے کے بعد بھی مسواک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ازواج مطہرات کے پاس جاتے تو بہت اچھی طرح سے مسواک کر کے جاتے تھے۔ یہ سب سنتیں ہیں۔ اب مسواک کتنی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بالش مسواک کا سائز ہونا چاہیے، اور انگلی سے زیادہ موٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اب مسواک کثرت کے ساتھ کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کے بہت فائدے آپ نے فرمائے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ اور مسواک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے امت پر مشقت نہ ہوتی، مشقت کا ڈر نہ ہوتا، تو میں مسواک کو فرض قرار دیتا۔ تو مسواک کثرت سے کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور مسواک سے بہت ساری بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، جب سے مسواک کا رواج ختم ہوا ہے اور یہ برش کا رواج آیا اور پیسٹ کا رواج آیا ہے، اور جب سے یہ رواج شروع ہوا ہے اس وقت سے ڈینٹنگ کلینک جو ہے بہت زیادہ کھول گئے ہیں۔ دانتوں کے جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی بہت کثرت سے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بیماریاں ہیں۔ یہ ہمیں جو کہتے ہیں کہ جی اس سے بیماریاں نہیں، حالانکہ اسی سے بیماریاں، وہ جو پیسٹ ہم کرتے ہیں، وہ جو منجن سے مانجتے ہیں، اور جو ہم برش، پتہ نہیں وہ کن کن چیزوں سے برش بنتے ہیں، وہ جو مارتے ہیں، اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ایک قدرتی چیز ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے، جس میں کوئی بیماری، بلکہ بیماریوں کی شفا ہے۔ تو اس لیے ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو عام کرنا چاہیے۔ لیڈیز ہیں یا جینٹس ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، سب کو مسواک کا عادی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔